الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا۔ ہم نے یہ وضاحت سے دیکھا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو جن کو شریک ٹھہراتے تھے وہ نیک لوگ ہی تھے، صالحین نیک لوگ تھے جو فوت ہو چکے تھے، وہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے تھے اور کہتے تھے اللہ ہی ان کا مالک ہے، اللہ نے ان کو خاص عطا کیا ہے، کوئی نوازا ہے، کوئی کفتیں دی ہیں، کوئی اختیارات دی ہیں، ان سے ہم بھی کچھ فائدہ لے رہے ہیں۔ تو آج اگر دیکھیں تو نیک لوگوں کے نام پہ جو فوت ہو چکے ہیں آج بھی لوگ اسی طرح ہی شفا مانگ رہے ہیں، جا کے وہاں پہ دھاگے باندھ رہے ہیں اور یہ نیت کر رہے ہیں کہ وہاں کا دھاگا اور شفا ملے گی، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح کے عقیدے رکھنا، ہماری مرادیں سننا اور ہماری تکلیفوں کا علم ہونا اور یہ ساری چیزیں اللہ کی صفتیں ہیں، اگر ہم لوگوں میں یہ تلاش کریں گے لوگوں کو یہ تو شرک ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جو کسی خاص ہستی کے بارے میں یہ ہم عقیدہ رکھیں گے تو یہ شرک ہی کہلائے گا، کیونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہی جو اللہ کی صفتیں ہم لوگوں میں اس کی مخلوق میں ہم بنا دیتے ہیں، یہ حالانکہ یہ صفت تو اللہ کی ہے۔ سننا، مدد کے لیے جو پکارا جائے تو سننا، یہ تو اللہ کی صفت ہے، جو ہم پکارتے ہیں اللہ ہی سنتا ہے۔ ہماری پریشانی کا علم اللہ ہی کو ہے، ہمیں شفا دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، ہماری پریشانیوں کو حل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ لیکن آپ کسی نیک لوگوں کے نام پہ نیک لوگوں کو یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، یہ بھی اس طرح کے اختیارات ان کے پاس بھی ہیں، چاہے آپ یہ بھی ساتھ عقیدہ رکھیں کہ ان اختیارات اللہ نے ہی ان کو دی ہیں، پھر بھی شرک ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی سمجھتے تھے۔ تو اس لیے آگے چند سوال ہیں غیر اللہ کے بارے میں، آپ سمجھیں۔ دیکھیں ہزاروں میل کی دوری پر، ہزاروں دن کی میری پر آپ جیسے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں بعض لوگوں کے بارے میں، بعض جو فوت ہو چکے ہیں نیک لوگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں یا پیروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر بیٹھ کے ان کو اگر پکارتے ہیں تو کیا آپ کی وہ پکار سن لیتے ہیں؟ ایک دفعہ بات مان ہی لیں کہ اگر وہ سنتے بھی ہیں تو کیا پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہر زبان جانتے ہیں جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، کسی پیر کو، فقیر کو، یا جو نیک گزرے لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو جو پکارتے ہیں، ان کے نام لیتے ہیں، جو انبیاء ہیں یا نیک لوگ ہیں، کیا وہ سب کی سنتے ہیں جب ان کو پکارا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے ان کا کرم ہے ہمارے اوپر، یا وہ سنتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں ہماری تکلیفوں کو؟ ہم جاتے ہیں وہاں پہ مرادیں مانگتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کو علم ہے، وہ ہماری دور سے بھی سنتے ہیں، قریب سے۔ تو یہ تو صفت اللہ کی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سنتے تو سوال پھر یہ پیدا تھا کہ وہ ہر زبان جانتے ہیں، ہزاروں لوگ مانگ رہے ہیں، سینکڑوں لوگ مانگتے ہیں، تو کیا ایک منٹ کے لیے اگر مان بھی لیا جائے تو کہ ہزاروں لوگوں کی اکٹھی سن لیتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ جو درباروں میں جا کے، آستانوں میں جا کے جو لوگ مانگ رہے ہیں تو کیا وہ ہر زبان جانتے ہیں؟ ہزاروں لوگ اکٹھے مانگ رہے ہیں تو کیا وہ ساری سنتے ہیں، سب کی ایک ٹائم سنتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں تو پھر یہ سوال پیدا تھا کہ یہ ساری زبانیں کی ساری زبانیں سمجھنے والا تو اللہ ہے، تو کیا یہ جو آپ پکارتے ہیں جن کو، یہ ساری زبانیں جانتے ہیں؟ کوئی پشتو ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی زبان ہے، تو یہ بھی پھر سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک ہی ٹائم سبھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو کہ یہ سب کی سنتے ہیں؟ تو پھر آپ کا ذہن کام کرے گا، یہ تو کام اللہ کے ہیں، ہر کسی کی پریشانی کو سننا، ہر کسی کی پریشانی کو حل کرنا، تکلیفیں دور کرنا، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ ہر زبان کو سمجھنا، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ آپ غیر اللہ کے بارے میں یہ تکتے ہیں دور سے سننا اور قریب سے بھی سننا، یہ اللہ کی صفت ہے، تو کہ یہ دور سے بھی سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارے پاس کون آیا کون نہیں۔ یہ ساری صفتیں جب آپ غور کریں گے تو آپ کا دماغ کھلے گا، یہ تو کام اللہ کے ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کو شریک کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ مشکل میں ڈالنا اور مشکل سے حل کرنا، مشکل کا حل کرنا، مشکل سے دور کرنے والا، مشکلیں شفا دینے والا، صحت دینے والا، تندرستی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کسی غیر اللہ میں یہ چیزیں دیکھنا کہ کوئی بھی ہماری مشکل سنتا ہے، کسی کی بھی ہمارے اوپر نظر ہے، تو یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ تو اس لیے شرک سے بچت آئے، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مشکل کشا
اور مشکلیں حل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو ماننا شرک اس سے لازم آتا ہے۔ چاہے آپ صالحین ولیوں کا احترام اپنی جگہ ٹھیک ہے، ولیوں کا احترام کریں، نیک لوگ ہیں، ان کی محنتیں ہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ ان کو اللہ کی ذات اور صفات میں شامل کر کے شرک کر کے جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ یعنی کہ ان کو اللہ کے ساتھ، جو نیک لوگ صالحین تھے، ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن ان کو اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات صفات میں شامل کر کے شرک کر کے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنا علم جاننا چاہیے، اگر وہ علم ہوگا تو اس شرک سے بچے گا، اگر علم ہی نہیں ہے تو وہ شرک سے کیسے بچے گا؟ اس لیے ہم پہ یہ اس عقیدے کے بارے میں علم جاننا ہم پہ فرض ہے۔